محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی راتیں اور بہت سے دن، بہت سے مہینے اور بہت سی ساعتیں سال بھر میں ایسی رکھی ہیں جن میں بہانہ بنا بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں، مبارک ایام میں، مبارک راتوں میں، مبارک مہینوں میں اور مبارک گھڑیوں میں بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو اس کے متوجہ ہونے پر ان لمحات کو بہانہ بنا کر، ان ایام اور ان راتوں کو بہانہ بنا کر، ان مہینوں کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں سے، یہ رحمت ہے اللہ کی اپنے بندوں پر، یہ انعام ہے اللہ کا اپنے بندوں پر، جس کا اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ بھی اللہ کی طرف سے بہانے کے طور پر دیے جانے والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ ویسے رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اسی وقت سے آپ کو رمضان کی یاد آنا شروع ہو جاتی تھی اور آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما اور صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ، عبادتوں کی توفیق کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دیں۔ زندگی میں رمضان کا ایک مہینہ اور ہمیں مل جائے، رمضان کا مہینہ اور ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کا یہ مبارک مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، رمضان کے آنے کی شعبان خبر دیتا ہے اور امت مسلمہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو، ہر اعتبار سے تیار کر لو، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اللہ اگر توفیق دے تو اگلی جمعہ میں اس بات کو عرض کروں گا کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے، رمضان کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اس وقت کا وہ موضوع نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں رمضان کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، باطنی اعتبار سے رمضان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے، اس سے متعلق باتیں انشاءاللہ العزیز اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اس موقع پر جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم نظر ڈالیں
آپ کی سیرت کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگو، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ عبادتوں کی اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بندہ کوئی بھی خیر کا کام اللہ کی تائید اور توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دعا میں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ خیر کے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری رضامندی والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی ہمت اور طاقت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، اس وقت تک بندہ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس سارے اسباب کیوں نہ موجود ہوں۔ تو دو چیزیں شرط ہیں آدمی کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، ایک اس کا اپنا سچا ارادہ، اس کی سچی طلب صادق، جذبہ صادق جب اس کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے اس وقت تک جب اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا اس وقت تک تم بھی نہیں چاہ سکتے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے جب طلب اللہ کی طرف پیش ہوتی ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی طلب کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے خیر کی توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شعبان جیسا مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق بھی عطا فرما، عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرما، اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں ایسی توفیق بھی ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ سے مانگ کر اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ تو جیسے یہ مہینہ مبارک ہے، یہ مہینہ مقدس ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، لیلۃ البراءت کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، لیلۃ المغفرہ کہتے ہیں، یہ سارے نام حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی رحمتوں اور برکتوں میں سے ایک ہے، اور اللہ کے انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے کے طور پر عطا فرما کر معافی کا اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، آج 14ویں شعبان کا دن ہے، سورج جب غروب ہوگا، شام جب آئے گی، رات جو شروع ہوگی وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صحت اور سلامتی کے ساتھ، تندرستی اور عافیت کے ساتھ اللہ نے یہ دن بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہر نعمت پر بندہ شکر ادا کرے تو شکر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نعمت محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور اس نعمت میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب جب رات آئے گی تو یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، بڑی مبارک اور مقدس رات ہے، بڑی مبارک اور مقدس رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں، بے شمار فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ یہاں رک کر یہ بات اچھی طرح ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، شعبان کی 15ویں رات سے متعلق جتنی احادیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس رات کے سلسلے میں اس کی احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی
انہوں نے سرے سے اس رات کی فضیلت کا ہی انکار کر دیا کہ یہ رات بالکل ہی صحیح نہیں ہے اور یہ رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی ایک عام رات ہے۔ اور بعض لوگوں نے بہت زیادہ اس میں غلو کر دیا، بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا دیا، لیکن معتدل بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد، شب قدر کے بعد یہ شب برات بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس رات میں اور کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام فقال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، آج یہ رات، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بنو کلب قبیلہ ہے، پورے عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کثرت کو بتانے کے لیے اور بہت زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں پر جو بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور حدیثوں میں بھی فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے اور تمہیں زندگی میں شعبان کی 15ویں رات میسر ہو جائے اور مل جائے تو تمہیں کرنا یہ ہے کہ رات کا قیام کرو، رات میں اللہ کی عبادت کرو، رات میں اللہ کی عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور رات کے گزرنے کے بعد جو 15ویں شعبان کا دن آتا ہے اس دن کا روزہ رکھو۔ یعنی آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے، کل جو دن آئے گا وہ 15ویں شعبان کا دن ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات عبادت کرو اور پھر کل کے دن کا روزہ رکھو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نچلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی کی بھیک مانگنے والا، ہے کوئی اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی فریاد کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اس کے گناہوں کو بخشوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے عَلَىٰ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ عَلَىٰ مُبْتَلًا فَأُعَافِيهِ، ہے کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا پریشان حال جو اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کی فریاد کرنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں اور پریشانیوں سے نجات دلاؤں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی مبارک راتوں میں عبادتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ تو یہ بہت کڑوی اور سچی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے، جتنی مقدس راتیں آتی ہیں ان ساری مقدس راتوں میں دوسری راتوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کیونکہ پوری رات جاگنے کا ایک خناس دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، پوری رات جاگنے کا ایک بھوت سوار ہے،
جس کی وجہ سے اب وہ رات کاٹنے کے لیے اور وہ رات گزارنے کے لیے مسجدوں میں غیبتوں کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، چوراہوں پر بیکار اور لغو باتوں کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، اور ہمارے جاگنے سے دوسروں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شب برات کا موقع ہو یا شب قدر کا موقع ہو، کچھ اللہ کے باتوفیق بندے وہ ہوتے ہیں جو تنہائیوں میں اپنے گھروں میں یا پھر مسجدوں میں اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، ورنہ تو اکثر ہمارا نوجوان طبقہ روڈوں کے حوالے ہوتا ہے، چوراہوں کے حوالے ہوتا ہے۔ اس رات میں روڈ آباد ہوتے ہیں، ہوٹلیں آباد ہوتی ہیں، چوراہے آباد ہوتے ہیں، اور ہمارے جاگنے سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ محلوں میں ادھر سے ادھر گھومتے رہنا اور ادھر سے ادھر زور زور سے آوازیں اور شور شرابے اور ہنگامہ کرنا، یہ اسلام تو نہیں سکھاتا۔ اور ہم مسلمان اسلام کے ٹھیکیدار لوگوں کو باور کراتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو آدمی دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے اور اس پر مذہب کی سیل لگایا ہوا ہے، تو دوسرا آدمی کیسے اسلام قبول کرے گا؟ جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، بخاری کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، جس کے عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں سناٹا چھایا ہوا ہے لیکن ہم گاڑیوں پر ویلنگ کرتے ہوئے زور زور سے آوازیں لگاتے ہوئے محلوں کو ہم آباد رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا تاثر اگر ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو ایسا مذہب کون قبول کرے گا؟ ایسے مذہب کے بارے میں لوگوں میں نفرت نہیں پیدا ہوگی تو اور کیا پیدا ہوگی؟ ہم نے یہ تاثر پیش کیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں، وہ سچے مسلمان تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے صحابہ مسلمان تھے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ یا تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا پڑے گا یا پھر صحابہ کو مسلمان کہنا پڑے گا۔ اب ہم اپنا اور صحابہ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک تو ہی مسلمان ہوگا نا، دونوں تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی زندگیاں کچھ اور بتاتی ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی تھی، اسلام کی حقانیت پیدا ہوتی تھی، اور اسلام کا سچا مذہب ہونا اور انسانیت کے لیے فائدہ مند مذہب ہونا یہ لوگوں کے دل کہتے تھے، زبانیں نہیں کہتی، دل گواہی دیتا تھا۔ اندر سے یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ مذہب کے ماننے والے اچھے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوست و بزرگوں، ہم اپنے عمل سے کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ویلنگ کرنا اور محلوں میں زور زور سے آوازیں کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ ہرگز مسلمان کا کام نہیں ہے، ہرگز مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور ایسی رات کے جاگنے پر اللہ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور سیدھے جا کر گھر میں سو جائیں، پھر فجر کی نماز آ کر جماعت سے پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر رات میں آرام کرتا ہے اور پھر فجر میں آ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سو کر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بجائے
پوری رات جاگ کر اللہ کی ناراضگی مول لینے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ ہم آرام کر لیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسی مبارک راتوں میں عموماً مسلمان معاشرے کا ماحول یہی بن گیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ اللہ نے عطا اس لیے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے نام اعمال سے کچھ گناہوں کو مٹا لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ اس کے بجائے ایسی مبارک راتوں میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا نام اعمال گناہوں سے اور بھر جاتا ہے اور بھر جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسجدیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ عموماً لوگوں کے زبانوں پر ہے جاگنے کی رات۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جاگنے کی رات ہرگز نہیں ہے، جاگنے کی رات ہرگز نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی نے جاگنے کا حکم نہیں دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ الفاظ اللہ کے نبی کے جاگنے کے ہرگز نہیں ہیں۔ فَقُومُوا لَيْلَهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ رات بھر جاگو، اللہ کے نبی نے ہرگز یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقُومُوا لَيْلَهَا، رات میں قیام کرو، عبادت کرو۔ اب ہم اللہ کے نبی سے اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس رات میں تو پوری رات جاگنا چاہیے، بھلے عبادت نہ کریں۔ اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، بھلے زبان سے کہیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن اپنے عمل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ راتیں جاگنے کی ہیں، ان میں جاگنا چاہیے، بھلے ہم عبادت نہ کریں۔ اللہ کے نبی کے اگر ہم ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں، اور آپ پر اگر ہم ایمان لائے ہیں تو اس نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ رات میں عبادت کرو، جتنی تم سے عبادت ہو سکے اتنی عبادت کرو، بقیہ وقت آرام کرو۔ پوری رات زبردستی جاگنا اور رات کاٹنے کے لیے غلط غلط طریقے اختیار کر لینا، یہ بالکل اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ رات جاگنے کی ہرگز نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ جتنی دیر آپ عبادت کر سکیں، شوق کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنی ہم عبادت کر سکیں اتنی عبادت کریں، اس کے بعد اطمینان سے آرام کریں، پھر فجر کی نماز آ کر جماعت سے ادا کریں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گا، یہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں۔ اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہو رہا ہے، ہم چوراہوں پر اپنی میٹنگوں میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہو رہا ہے، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف سے تو مغفرت طلب کرنے والوں کے سلسلے میں اعلان ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان گاڑیوں پر ویلنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا آفر ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا کے معاملے میں تو ہمیں اچھا سمجھ میں آتا ہے، کہیں کسی دکان میں کوئی سیل کا اعلان ہوتا ہے، کوئی آفر کا اعلان ہوتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ دنیا کا نفع سمجھ میں آیا، دین کا نفع سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وجہ سے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی مغفرت ہو گئی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یہ رات اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، یہ رات اللہ سے معافی کی بھیک مانگنے کی رات ہے کہ ہم اللہ سے معافی کی بھیک مانگیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو ہم اللہ سے اس رات میں بطور خاص مغفرت کی بھیک مانگیں۔ دوسرا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے الا مسترزق فارزق الا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی روزی کو مانگنے والا، ہے کوئی اپنے کاروبار کا دکھ سنانے والا، ہے اپنی روزی کی تنگی کی فریاد کرنے والا کہ میں اس کی روزی کو کشادہ کروں، میں اس کو روزی دوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔
اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اور دن بھر روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں، روزی کی تنگی کے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور آفر دیا جا رہا ہے، اس وقت میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تو آج کی رات اللہ سے روزی کو مانگنے کی ہے، روزی کو طلب کرنے کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مبتلا فهو عافی، ہے کوئی پریشانیوں میں گرفتار، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا کہ میں اس کی مصیبتیں دور کروں، اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات دوں اور اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، دن بھر مصیبتوں کے گیت گاتے رہے، شکوے شکایتیں کرتے رہے، ان لوگوں کے پاس سناتے رہے جو خود مصیبتوں میں گرفتار ہے اور مصیبتوں کے دور کرنے کی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ محتاجوں کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا لے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، دنیا کا ہر بندہ محتاج ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر جمہوریہ ہو، اور بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ محتاج ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ہماری نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہونی چاہیے اور اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ مانگنا چاہیے، اے اللہ محتاجوں کا محتاج نہ بنا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے، اپنا محتاج بنا لے، تیرے خزانے سے لینے کی استعداد ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے لینے والے ہم بن جاتے ہیں، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، خدا نے جو خزانے بنائے ہیں، آسمان و زمین کے خزانے، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ اللہ کے تو کوئی کام کے نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائے ہیں، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائے ہیں۔ صحابہ نے اس کو اچھی طرح استعمال کیا ہے، صحابہ نے اس کو اچھی طرح استعمال کیا ہے، اولیاء کاملین نے اس کو اچھی طرح استعمال کیا ہے، تابعین نے اس کو اچھی طرح استعمال کیا ہے، تبع تابعین نے ان خزانوں سے لیا ہے اور لے کر ہمیں پیغام دیا ہے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے سکتے ہو، تم بھی لے سکتے ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کی مزار کے پاس جا کر ان سے مانگیں، انہوں نے جس خدا سے لیا ہے اس خدا سے براہ راست ہم مانگ سکتے ہیں، ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود دینے میں اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم ان سے کیوں مانگیں؟ براہ راست اللہ سے مانگیں۔ جیسے وہ خدا کے بندے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں، جس اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خدا ہمیں بھی دے گا، وہ اللہ ہمیں بھی دے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ سے مانگنے کی عادت پیدا کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ کے خزانے سے لینا آتا ہے وہ دنیا سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، محتاجوں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ یقین کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جس یقین سے آج میں اور آپ خالی ہیں، اس لیے ہماری دعاؤں کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب دکھے دل کے ساتھ، اضطراری کیفیت کے ساتھ، یہ ٹوٹی پھوٹی بے حقیقت دعائیں بھی جب بندہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ظاہر فرماتے ہیں۔ اگر حقیقت کے ساتھ ہم مانگیں گے، اللہ کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے، کیا کچھ نہیں دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، بار بار اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ دنیا والے سے اگر ہم بار بار مانگیں گے، ماں بھی دینے سے کترائے گی، باپ بھی دینے سے کترائے گا، لیکن خدا ایسا خدا ہے، اللہ ایسا مہربان ہے جو بار بار مانگنے سے خوش ہو کر دیتا ہے، خوش ہو کر دیتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم مانگنے کی عادت پیدا کریں، جس کی آج کمی ہے، جس کی آج کمی ہے۔ آدمی لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں سناتا ہے، جس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، جس اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس کو سنانے کی اس کو فرصت نہیں ہے، دوسرے کو سنا رہا ہے۔
اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ وقت اگر وہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دکھے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ بندے کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، بندے کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز نہ مانگا ہو۔ دعا 2 ہی درجے ہوتے ہیں دعا کے، یا تو مقبول ہوتی ہے یا تو محفوظ ہوتی ہے۔ مقبول ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے فوراً وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ محفوظ ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مانگتا ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی، اور اللہ تعالی حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ حکیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو بندہ اس وقت مانگ رہا ہے اس کو دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ وہ چیز اس کو نہیں دیتے، اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، بظاہر اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جو دعائیں محفوظ کی ہوئی ہیں وہ دعاؤں کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہوتے ہیں، بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ بدلہ کس وجہ سے، یہ ثواب کس وجہ سے، یہ اجر کس وجہ سے۔ اللہ کہیں گے فلاں وقت نے تو وہ دعا مانگی تھی، اس وقت میں نے دنیا میں تجھے نہیں دی تھی، آج اس کا یہ بدلہ ہے، اس وقت تو نے یہ مانگا تھا اس وقت نہیں دیا تھا، اس کا یہ بدلہ ہے۔ بندہ بھی کیسا حریص ہے، اللہ سے کہے گا اور اس وقت میں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں دعاؤں کا اتنا بدلہ مل رہا ہے۔ دنیا میں تو شکایت کرتا ہے اللہ نے دیا نہیں ہے، وہاں یہ کہے گا کہ کاش کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے بندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھائے، اللہ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ نیت کریں کہ ہر حاجت اللہ سے مانگیں گے، ہر حاجت اللہ سے مانگیں گے، اور کثرت سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ عادت کرنے کے لیے آپ مسجد ہی میں آئیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں، راستے میں چل رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، دل میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہے، کام بنانے والا تو ہے، تو ہی میرا کام بنا سکتا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اپنی قدرت سے دور فرما۔ بار بار اللہ سے مانگیں، قدم قدم پر اللہ سے مانگیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ سے یہ مانگنے کی عادت ہمیں اللہ کا ولی بنا دے گی، اللہ سے یہ مانگنے کی عادت اللہ کا ولی بنا دے گی، اللہ کا مقرب بندہ بنا دے گی۔ بار بار مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دینے والا ہے۔ یہی چیز تو مطلوب ہے۔ جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے اللہ والے اور بزرگان دین ہیں، انہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ سے لیا ہے، اللہ سے لیا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم بھی اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ سے لینے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو، نہ یہ کہ ان کی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرو۔ جتنے اولیاء کاملین ہیں میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بدنام کر دیا، ورنہ تو ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ان کے بیانات آپ پڑھیں، کتنی توحید پر جتنا انہوں نے کہا ہے میرے خیال سے کسی نے اتنا نہیں کہا ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر جتنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ذرا برابر بھی شرک نہیں برداشت کرتے تھے، ذرا برابر بھی شرک نہیں برداشت کرتے تھے۔ غیر اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بندے کا ذرا برابر بھی میلان اور جھکاؤ ہو جائے یہ برداشت نہیں تھا۔ موجود ہے کتابوں میں، مواعظ شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، فتوح الغیب کتاب موجود ہے،
اور بھی بے شمار کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، پڑھ کر کے دیکھیں، اگر مطالعہ کریں گے ان اولیاء کاملین کا نام ہم جانتے ہیں، ان کا کام نہیں جانتے، ان کی زندگی نہیں جانتے، اور ان کی زندگی کو چھپا کر ہی لوگ اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، صحیح زندگی اگر معلوم کریں گے، میرے عزیز و دوست بزرگوں، شرک کے سین کے 3 نقطوں میں سے ایک نقطے کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے شرک ان کی زندگی میں، لیکن ان کا نام لے کر شرک کا بازار گرم ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آج کی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اللہ سے روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی اللہ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی فریاد کرنے والا کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کی مبارک رات میں سب سے پہلی چیز اللہ سے مغفرت مانگیں، سب سے پہلی چیز اللہ سے مغفرت مانگیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اے اللہ آج کی رات تو ہمیں معاف فرما دے، جتنی زندگی گزری ہے اس میں جتنے گناہ اب تک ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسری چیز اللہ سے روزی طلب کریں اور اللہ سے اپنے پریشانیوں کے چھٹکارے کی اور اس سے نجات کی اللہ سے دعا مانگیں۔ کون آدمی نہیں ہے جو پریشان ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پریشان ہے، بڑا ہے تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے، درمیانی طبقے کا ہے تو درمیانی مصیبتوں میں گرفتار ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹی مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سے عافیت طلب کرنا چاہیے۔ تو آج کی یہ مبارک رات میں کرنے کے یہ کام ہیں، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، شریعت اتنا ہی کہتی ہے، اس سے آگے کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رہی بات قبرستان جانے کی، آخر میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ رہی بات قبرستان جانے کی، شب برات کا یہ لازمی حصہ نہیں ہے، شب برات کا یہ لازمی حصہ نہیں ہے، یعنی اگر قبرستان کو نہ جایا جائے تو شب برات نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زندگی میں صرف ایک بار وہ شب برات کو قبرستان جانا ثابت ہے، ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار کسی شب برات میں ہم قبرستان چلے گئے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیے تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی اس کو لازم سمجھنا اور اس کو شب برات کا ضروری حصہ سمجھنا، اس کے بغیر شب برات ہوئی نہیں ہے ایسا سمجھنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہمارا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں، فجر کی نماز اس کے بعد جو فجر آئے گی وہ نماز جماعت سے ادا کریں، اور رات میں یہاں رہ کر مسجد میں جتنا ہو سکے اتنا بہتر تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں کریں۔ جتنی بھی مقدس راتیں ہیں ان راتوں میں عبادتوں کا جو افضل طریقہ ہے وہ تنہائی کی عبادت ہے، چونکہ ماحول گھروں کا ایسا نہیں ہے، لوگ بہانے کے طور پر بولتے ہیں آپ کا گھر ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، شادی کے موقعوں پر کیا کیا نہیں ہوتا، غم کے موقعوں پر کیا کیا نہیں ہوتا، ایسی مبارک راتوں میں گھر کا مرد اگر گھر میں عبادت کرے گا اس کے بچے عبادت کریں گے، گھر والی عبادت کرے گی، بیٹی عبادت کرے گی، ماں باپ عبادت کریں گے، لیکن بہانہ ہے ایک بہرحال ہے اپنی جگہ۔ تو اگر ہم گھر میں نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے یہاں مسجد میں ہم کریں، اور پھر اس کے بعد پوری رات جاگنے کے تصور کے ساتھ کی ہوئی عبادتوں کے ثواب کو یہی گوا کر ختم کر کے خالی ہاتھ گھر جانے کے علاوہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہاں رہ کر جتنی عبادت ہو گئی، اب اس کے بعد جا کر ہم آرام کریں۔ پھر اس کے بعد رات میں اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، توفیق دی ہے، تو کل کے دن کا ہم روزہ بھی رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے فون کیا، پوچھا، بہت سے لوگوں نے یہ بات چلا رکھی ہے کہ شب برات کے 3 روزے ہیں، کون سی حدیث میں معلوم نہیں ہے، 3 روزے ہیں، 2 روزے ہیں، ایسا لگتا ہے شریعت کسی کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، جو جس کے دل میں جو آیا وہ بول دے، جس کے دل میں جو آیا وہ بول دے۔ فری کے مفتی بہت ہیں،
میرے عزیز و دوست بزرگوں، شب برات کا صرف ایک روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بس اتنی ہی بات ہے۔ تو اس لیے کل کے دن کا روزہ وہ بھی مستحب ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ رکھ نہیں سکا تو اس پر کوئی دار و گیر نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مبارک راتوں میں بھی کچھ محروم القسمت بندے وہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کے مرتکب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وہ باتیں انشاءاللہ رات میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ شب برات کا بیان ہوگا، وہ ایک فارمیلٹی ہے پوری کرنے کی، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر کوئی بیان کرے، چاہے جو کچھ بولے اس کو بولنا ہو، ہمیں لینا دینا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ٹٹولوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور لے کر کے دیکھیں کیا یہ گناہ ہمارے اندر ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہیں تو ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ایسی مبارک راتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ غلط کام کر کے ایسی مبارک راتوں میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے سے اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔